شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل ہارر سٹوریز آفیشیل۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لائی ہوں اور انشاءاللہ اب سے ڈیلی میرے چینل پر سٹوری آیا کرے گی۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں مانچسٹر سے۔ وقاص کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ امان نامی شخص کی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ امان، وہ کہتا ہے کہ جی میرا تعلق وادی حنزہ سے ہے، میں حنزہ ویلی کا رہنے والا ہوں، اور بیسکلی میرا جو کام ہے، میری ایک جیپ ہے جو میں رینٹ آؤٹ کرتا ہوں جب لوگ ٹور کے لیے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں خود بھی لوگوں کے ساتھ، جو لوگ ٹورزم کے لیے آتے ہیں وہاں پر ان کو علاقہ دکھاتا ہوں۔ وہ لوگ باقاعدہ مجھے بک کر لیتے ہیں، تو وہاں پر میں ان کے ساتھ پورا علاقہ ان کو دکھاتا ہوں، ایکسپلور کرواتا ہوں۔ اسی طرح سے ایک فیملی آئی ہوئی تھی، تو ان لوگوں نے مجھے 3 دن کے لیے بک کیا ہوا تھا۔ ان کو میں نے حنزہ ویلی کی بہت سی جگہ دکھائیں۔ ابھی دوسرا دن تھا، ہم لوگ کافی جگہوں پر گئے، میں نے کافی جگہوں کا ان کو ٹور کروایا۔ تو ہم لوگ واپس آ رہے تھے، تو ہم لوگوں کو آتے آتے کافی زیادہ دیر ہو گئی۔ وادی حنزہ میں رات ہوتے ہی، شام ہوتے ہی سناٹا چھا جاتا ہے، کیونکہ وہاں پر گھر جو ہے وہ موسٹ آف پہاڑوں میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں، تو لوگ ٹائم کے ساتھ ہی اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں۔ ہم بھی ایسے ہی ایک راستے سے گزر رہے تھے، جو بالکل ایسا راستہ تھا جہاں پر چاروں اطراف میں پہاڑ ہی پہاڑ تھے۔ وہ جو لوگ تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر گاڑی روکیں، تو ہم لوگ یہاں کا نائٹ ویو بھی لینا چاہتے ہیں۔ یہاں پر یہ جتنی بھی یہاں پر ہم لوگوں کو پہاڑ نظر آ رہے ہیں، ہم لوگ یہاں پر کچھ ویڈیوز اور تصویریں لینا چاہتے ہیں۔ میں نے گاڑی روک دی اور لوگوں کو یہ کہا کہ زیادہ ہائٹ پر مت جائیے گا، کیونکہ ایک تو رات ہے، اندھیرا ہے، اس لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا۔ میں اپنی جیپ میں تھا اور وہ لوگ گاڑی سے نکل کر وہاں پہ جا کر تصویریں اور ویڈیو بنانے لگ گئے۔ ابھی ان کو گئے ہوئے 10 منٹ ہی ہوئے تھے کہ وہ لوگ تیزی سے بھاگتے ہوئے آئے اور آ کر یہ کہنے لگے کہ یہاں سے جلدی نکلو۔ میں نے ان کو خوفزدہ دیکھا، مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ لوگ اتنے گھبرائے ہوئے ڈرے ہوئے کیوں ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ بس ایز سون ایز پاسبل ہمیں ہمارے ہوٹل میں پہنچا دو، ابھی ہم سے کوئی سوال مت کرو۔ وہ لوگ بہت ڈرے ہوئے تھے، ان کے ساتھ خواتین اور بچے بھی تھے۔ جیسے کیسے کر کے ہم لوگ ہوٹل پہنچے، تو وہاں پر جو بچے اور خواتین تھے وہ کمرے میں چلے گئے، مرد حضرات وہیں پر تھے۔ کچھ نارمل ہوئے جب وہ لوگ، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آخر بتائیں تو صحیح آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگ جیسے ہی وہاں پر تصویریں اور ویڈیو بنا رہے تھے، تو ہم لوگ ایسی تصویریں بناتے بناتے تھوڑا ہائٹ پر چلے گئے۔ جب ہم لوگ ہائٹ پر گئے تو وہاں پر ہم نے ایک درخت دیکھا، اس درخت کے ارد گرد ہمیں کوئی محسوس ہوا کہ جیسے کوئی موجود ہے۔ جیسے ہم لوگوں نے موبائل ٹارچ سے اس طرف دیکھنا چاہا، تو ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ 2 عورتیں تھیں، اور وہ درخت کے ارد گرد جیسے، یا تو وہ درخت کے ارد گرد گھوم رہی تھی اور ڈانس کر رہی تھی اور عجیب و غریب حرکتیں کر رہی تھی۔ ان کو دیکھنے کی دیر تھی، ہم لوگ جیسے خوف زدہ ہوئے، ڈر گئے ہم لوگ کہ یہ کیا مخلوق ہے، یہ کر کیا رہی ہیں۔ تبھی انہوں نے جب ہماری طرف دیکھا تو ان کے چہرے بہت زیادہ بھیانک تھے، ان کے چہرے خون آلود تھے، اور ہاتھوں میں بھی ایسے تھا جیسے انہوں نے کوئی ایسی چیز پکڑی ہوئی ہے جو یا تو کوئی گوشت ہے یا ایسی کوئی چیز ہے۔ ہم لوگ بہت ڈر گئے، وہ کوئی انسان نہیں تھے، وہ کوئی غیر مرئی مخلوقات تھی۔ ہم لوگ بہت ڈرے۔ میں نے انہیں یہ کہا کہ میں نے آپ کو اسی لیے منع کیا تھا کہ زیادہ ہائٹ پر مت جائیے گا، کیونکہ پہاڑوں پر، اونچائیوں پر، ویرانوں میں ایسی مخلوقات موجود ہوتی ہیں، اور ویسے بھی حنزہ، پشاور اور جتنے بھی یہ ناردرن ایریاز ہیں، وہاں پر ایسی مخلوقات کثیر تعداد میں پائی جاتی ہیں۔ خیر وہ لوگ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے۔ میں نے یہ کہا کہ آپ لوگوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، میری والدہ بہت نمازی پرہیزی ہیں، عبادت گزار ہیں، اور پانی بھی دم کر کے دیتی ہیں، میں آپ لوگوں کو ان سے پانی دم کروا کے لا دوں گا۔ میں گھر گیا، میں نے اپنی والدہ سے پانی دم کروایا، وہ پانی میں نے ان کو لا کر دیا، اور ان لوگوں سے یہ کہا کہ آپ لوگ یہ پانی پئیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کا یہ جو خوف ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ مجھے ان لوگوں کو دیکھ کر بہت زیادہ دکھ بھی لگ رہا تھا کہ وہ لوگ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھے۔ پھر جیسے میں نے ان لوگوں کو وہ پانی وغیرہ دیا تو وہ لوگ کچھ نارمل ہوئے۔ پھر ان لوگوں نے نیکسٹ ڈے بھی وزٹ کیا، ہر جگہ کا ٹور کیا، لیکن شام ہوتے ہی ہم لوگ وہاں سے واپس آ گئے۔ یہ ایک سٹوری تھی وقاص احمد نے جو امان شخص کی شیئر کی۔ بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی توصیف شیئر کر رہے ہیں۔ توصیف کہتے ہیں میں اسلام آباد کا رہنے والا ہوں۔ آج سے تقریباً 10 سال پہلے کی بات ہے۔ میرے کچھ دوست آئے ہوئے تھے ملتان سے میرے پاس، تو ہم لوگوں نے پلان کیا کہ ہم لوگ ناردرن
ایریاز جائیں گے، وزٹ کریں گے، ناران کا خان جائیں گے۔ ہم لوگ تقریباً 10 لڑکے تھے، ہم لوگوں نے پلان کیا اور ہم لوگ اپنے ٹرپ پر نکل پڑے۔ جیسے ہم لوگ ناران کا خان والی سائڈ پر ہی ابھی تھے تو ہم لوگ نیلم ویلی میں تھے۔ وہاں پر ہم لوگ جیسے ہر کوئی جاتا ہے وہاں پر، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک مخصوص سا کلچر ہے کہ وہاں پر دریا کے اوپر جیسے وہ چارپائیاں لگائی جاتی ہیں، ہم لوگ بھی وہاں پر انجوائے کر رہے تھے۔ ہم لوگوں کے 3-4 دوست تھے، وہ لوگ کافی آگے نکل گئے جہاں پر بالکل بھی رش نہیں تھا۔ ہم لوگ ان کو منع بھی کر رہے تھے کہ اتنا دور مت جاؤ، لیکن ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگوں نے کچھ تصویریں بنانی ہیں، کچھ ہم لوگوں نے ویڈیوز بنانی ہے، تو تم ہمیں جانے دو۔ ہم لوگوں کا ایک دوست تھا، وہ کچھ ڈاکومنٹری بھی بنایا کرتا تھا، تو وہ کافی زیادہ آگے نکل گیا، اس کو گئے ہوئے کافی دیر ہو گئی۔ اب وہ تقریباً 2-3 لڑکے تھے، وہ 2 تو واپس آ گئے۔ ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں کہیں بھی عامر کا پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کہاں پر چلا گیا۔ ہم لوگ اس کو کافی آوازیں دیتے گئے، ہم لوگوں کے سامنے وہ ایک پہاڑ کی طرف گیا ہے، ہم لوگ اس کو ڈھونڈ کر آئے، ہمیں وہ کہیں نظر نہیں آ رہا۔ ہم لوگ تو بہت ڈر گئے، اللہ نہ کرے کہیں کوئی نقصان نہ ہو گیا ہو، آخر وہ کہاں پر گیا۔ ہم لوگ سارے دوست اس طرف بھاگے، شام بھی ہونے والی تھی، آلموسٹ اندھیرا ہو چکا تھا۔ موبائل سب کے پاس تھے، ٹارچ آن کی، اس کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ ویسے بھی ہم لوگوں نے اپنی سیفٹی ٹارچ پاس رکھی ہوئی تھی کہ کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ وہاں سے ہم لوگ اس کو آوازیں دے رہے ہیں، 2-3 لڑکے اس طرف چلے گئے، 2-3 اس طرف چلے گئے۔ ہم لوگ جو تھے، ہم لوگ تھوڑا ٹاپ پر، ہائٹ پر کچھ پہاڑ کا حصہ تھا، وہاں پر جانے لگے۔ وہاں پر بھی کافی زیادہ درخت تھے، وہاں پر بھی ایسا سلسلہ شروع ہو گیا۔ درختوں میں جب ہم لوگ آئے تو ہم لوگوں کو ایسی آواز سنائی دینے لگی جس طرح سے کوئی عورت رو رہی ہے۔ ہم لوگوں کو ایک عورت کے رونے کی آواز سنائی دی۔ میرے دوست نے مجھے یہ کہا کہ یہ تو کسی عورت کی آواز ہے، بھلا دیکھتے ہیں آگے چل کر کیا ماجرا ہے۔ ہم لوگ جیسے ہی آگے جاتے گئے تو ہمیں ایک روشنی سی محسوس ہوئی۔ روشنی ایسی تھی جس طرح سے وہاں پر کچھ چمک رہا ہے، جیسے کوئی ٹارچ ہوتی ہے یا جیسے کوئی لائٹ ہوتی ہے، لالٹین یا دیے کی روشنی، ایسے کوئی روشنی چمک رہی تھی۔ اب ہم لوگ جیسے جیسے اس کے قریب جانے لگے تو جو منظر ہم لوگوں نے دیکھا وہ منظر بہت زیادہ دل دہلا دینے والا تھا۔ ہم لوگوں نے دیکھا کہ ہم لوگوں کا دوست زمین پر گرا پڑا تھا۔ وہاں پر بالکل پہاڑ کی ہائٹ کے اوپر، یہ چوٹی کے اوپر یہ جگہ تھی، وہ ایسے گرا ہوا تھا اور اس کے پاؤں والی سائڈ پر جیسے کوئی عورت بیٹھی ہوئی تھی، اس کے پاس کوئی روشنی تھی۔ اس کی زبان اتنی لمبی تھی، نعوذ باللہ، جس طرح سے کتے کی زبان منہ سے باہر نکلی ہوتی ہے۔ بہت اس کا بڑا چہرہ تھا اور اس کا جسم بھی بہت بڑا تھا، اور وہ ہم لوگوں کے جو دوست تھا اس کے پیروں کو جیسے وہ چاٹ رہی تھی۔ یہ منظر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہم لوگوں کی جیسے ہی چیخیں نکلی، میرا جو دوست تھا وہ اسموکنگ کر رہا تھا، اس کے ہاتھ میں سگریٹ تھی، اس نے وہ سلگتی ہوئی سگریٹ جیسے اس کی طرف پھینکی، اس نے ایک خوفناک چیخ ماری اور جیسے اس پہاڑ کی چوٹی پر اس نے دوسری طرف چھلانگ لگا دی، نیچے کی طرف کھائی میں۔ ہم لوگ بھاگے عامر کی طرف، جب اس کو جا کر دیکھا اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، اس کے جسم سے جگہ جگہ سے جیسے خون بہہ رہا تھا۔ اب پتہ نہیں اس نے اس کے اوپر حملہ کیا تھا یا وہ گرا تھا، کیا ہوا کیا نہیں۔ ہم لوگوں نے سب کو آوازیں دی، بڑی مشکل سے اس کو اٹھا کر ہم لوگ واپس جہاں پر ہم لوگوں کا اسٹے تھا اس ہوٹل میں لے کر آئے۔ فوراً سے ہم لوگوں نے وہاں پر جیسے کیسے کر کے ایک ڈسپینسری ملا ہم لوگوں کو، ڈاکٹر تو وہاں پر اس ٹائم تھا نہیں، وہ بھی ایک چھوٹا سا کلینک تھا، وہاں سے اس کو لے کر آئے۔ اس نے جب آ کر دیکھا، اس نے یہ کہا کہ اس کو چوٹیں لگی ہیں، شاید یہ گرا ہے۔ پیروں کی طرف جب دیکھا تو اس کے پاؤں کے وہ جو اندر کی طرف سے پاؤں اتنے ریڈ ہوئے ہوئے تھے جیسے خون نکل آئے گا۔ اسے تو ہم نے یہ باتیں نہیں بتائی کہ اس کے ساتھ وہاں پر یہ ماجرا ہوا ہے۔ اس نے اس کو فرسٹ ایڈ دی، کچھ میڈیسن دی۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد اسے ہوش آیا۔ جیسے اسے ہوش آیا تو اسے بہت درد ہو رہا تھا۔ ہم نے اس کو ہلایا جلایا، اس سے پوچھا کہ تم ٹھیک ہو؟ وہ پہلے ہمیں پہچان ہی نہیں رہا تھا، اتنا خوف زدہ ہوا تھا۔ جب ہم نے اس سے ساری تسلی دی، اس سے پوچھا، سہارا دے کر اس کو بٹھایا، اس کو پانی پلایا تو اس کو وامٹنگ شروع ہو گئی۔ وامٹنگ کے بعد وہ کچھ نارمل ہوا۔ اس نے ہمیں بتانا شروع کیا، کہتا جیسے ہی میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا تھا تو ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے مجھے کسی نے آواز دی ہے۔ تو جب میری نظر پہاڑ کی اس چوٹی کی طرف گئی تو میں نے وہاں پر ایک لڑکی کو دیکھا، وہ بہت خوبصورت لڑکی تھی اور وہ ایسے ہاتھ ہلا رہی تھی۔ تو مجھے یہ لگا کہ شاید یہ کوئی یہاں کی مقامی ہے، میں اس کا انٹرویو کر لیتا ہوں۔ میں نے اس کو رکنے کا اشارہ کیا اور میں اس کے پیچھے پیچھے پہاڑ کی چوٹی پر چلا گیا۔ جب میں اس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ رہا تھا تو میں ویڈیو ریکارڈ کرنا چاہ رہا تھا۔ جب میں ریکارڈ کرتا تھا تو ویڈیو میں نظر نہیں آ رہی تھی، جیسے میں کیمرے سے ہٹاتا تھا تو وہ سامنے کھڑی ہوتی تھی۔
مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میرا کیمرہ خراب ہو گیا یا ماجرا کیا ہے، مسئلہ کیا ہے۔ میں نے سوچا اس کے پاس جا کر ریکارڈ کرتا ہوں۔ میں بالکل اس کے قریب چلا گیا۔ جب اس کے میں قریب گیا تو وہ پیچھے ہٹتی گئی، تھوڑی سی اور پیچھے ہوتی گئی۔ تو میں نے اسے کہا کہ رکو، میں نے اس کو کیمرے میں لینے لگا تو وہ کیمرے میں نہیں آ رہی تھی۔ میری نظر اس کے پیروں پر پڑی تو اس کے پیر الٹے تھے۔ میری ایک دم سے چیخ نکلی، میں وہاں سے بھاگنے لگا اور میرا پاؤں پھسلا، میں تھوڑا سا گر گیا۔ مجھے نہیں پتا کہ اس کے بعد اس نے مجھے اتنا یاد ہے کہ وہ میرے اوپر تک آئی اور وہ بہت زیادہ ڈراؤنی ہو چکی تھی۔ اس کا چہرہ بہت زیادہ بھیانک تھا۔ اس نے مجھے کیسے گھسیٹا، مجھے چوٹی تک لے کر گئی اور اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں۔ پھر ہم نے اس کو باقی کا منظر بتایا۔ ہم لوگ بہت ڈرے ہوئے تھے، اس کی طبیعت بہت خراب تھی۔ ہم نے سارا پلان پوسٹ پون کیا اور ہم لوگ واپس آ گئے۔ واپس آئے تو وہاں پر ہم لوگ آتے ساتھ اس کو ایک بزرگ کے پاس لے کر گئے، دم شم کروایا کیونکہ پتہ تو چل گیا تھا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ کچھ عرصہ بیمار رہے گا کیونکہ وہ چیز اس کے اوپر حاوی ہو چکی ہے۔ پھر اس کو ہم لوگوں نے دم کروا کر وہ واپس چلا گیا ملتان۔ وہاں سے اس کے اپنے کچھ پیر تھے، ان سے اس نے کافی علاج کروایا۔ اس کو دورے پڑنے لگ گئے تھے، کافی عرصہ وہ بیمار رہا، لیکن اللہ کا شکر ہے بعد میں وہ ٹھیک ہو گیا۔ اب ماشاءاللہ اس کے 3 بیٹے ہیں اور اب وہ ٹھیک ہے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ توصیف آپ کا۔ جس سے یہ تھی آج کی ہارر سٹوریز۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگ بھی اپنی ہارر سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔